انداز بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مختار چوہان۔ جیسا کہ پہلے بھی آپ میری ویڈیوز میں مختلف قسم کے واقعات، ٹریو سٹوریز، موٹیویشنل سٹوریز اور ہسٹوریکل سٹوریز سنتے ہیں، آج بھی آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست سٹوری لے کر آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے ضرور سبق چھوڑ کر جائے گی۔ تو میں بغیر ٹائم ضائع کیے سٹوری کی طرف آتا ہوں۔ یہ میں واقعہ ایک پڑھ رہا تھا۔ جس آدمی نے یہ تحریر لکھی ہے وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں بازار میں کہیں جا رہا تھا، تو راستے میں ایک جگہ پر میں نے ایک بجلی کے کھمبے پر ایک دیکھا کہ وہاں کاغذ ایک لٹکا ہوا ہے جو شاید کھمبے کے ساتھ کسی نے چپکایا ہوا تھا۔ تو نہ چاہتے ہوئے بھی میری توجہ اس کی طرف ہو گئی۔ میں جب اس پرچی کے پاس پہنچا تو اس پر کیا لکھا ہوا تھا؟ اس پرچی پر لکھا ہوا تھا کہ میرا 50 روپے کا نوٹ کہیں گر گیا ہے، میں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، تو اگر کسی کو مل جائے تو پلیز وہ میرے گھر پر پہنچا دے۔ نیچے اس گھر کا ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں جب وہاں پر کھڑا ہوا، وہ پڑھ رہا تھا، تو سوچ رہا تھا کہ یار ابھی 50 روپے کی اتنی وقت کہاں ہے، اتنا ضروری ہے اس کے لیے 50 کا نوٹ؟ تو چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے وہاں سے ایڈریس نوٹ کیا اور اس ایڈریس کی طرف چل پڑا۔ کافی دور چلتے چلتے کافی دیر کے بعد میں اس ایڈریس پر پہنچا۔ جب وہاں میں پہنچا، میں نے وہ دروازہ ناک کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، تو اندر سے ایک ضعیف عورت باہر آئی۔ تو میں نے اپنی جیب سے 50 روپے کا نوٹ نکالا اور اس ضعیف عورت سے کہا کہ اماں جی، آپ نے وہاں پر وہ چٹ لگائی ہوئی تھی، آپ کا 50 روپے کا نوٹ گرا ہے تو وہ مجھے ملا ہے، تو وہ 50 کا نوٹ دینے آیا ہوں۔ اماں جی جو ہے نا وہ تھوڑی ہچکچائی اور پھر کہنے لگی کہ بیٹا آپ میرے ساتھ اندر آؤ، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اندر چلی گئی۔ شاید انہیں کم نظر آتا تھا، بہت ضعیف تھی۔ تو مجھے کہتی ہیں کہ بیٹا میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا جی اماں بتائیں۔ تو کہنے لگی کہ بیٹا صبح سے لے کر مطلب اس ٹائم تک، جس ٹائم آپ میرے پاس آئے ہو، کم از کم 60 کے قریب لوگ میرے پاس آئے ہیں جنہوں نے مجھے یہی کہا ہے کہ اماں آپ کا 50 روپے کا نوٹ مجھے ملا ہے اور میں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو میں سوچ رہی ہوں کہ میرا تو 50 کا نوٹ گرا ہی نہیں ہے اور نہ ہی گم ہوا ہے۔ اس آدمی کے بارے میں سوچ رہی ہوں جس آدمی نے یہ وہاں چٹ لکھ کر لگا دی ہے، کاغذ لکھ کر لگا دیا ہے۔ اس نے دیکھیں کہ میری مدد کا کیسا ایک حل تلاش کیا ہے۔ ابھی 60 کے قریب لوگ جو ہیں مجھے 50 روپے کا نوٹ دے کر چلے گئے ہیں۔ ابھی یہ آپ 61% ہیں جو آپ مجھے یہ 50 روپے کا نوٹ دینے آئے ہیں۔ تو بیٹا میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، گزارش کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا جی اماں بتائیں۔ تو وہ اماں کہنے لگی کہ آپ نے جاتے ہوئے بیٹا وہاں اس کھمبے سے نا وہ پرچی اتار کے پھاڑ دینی ہے، پھینک دینی ہے۔ یہ جس نے بھی کیا ہے اس نے میرے ساتھ بہت اچھا کیا ہے۔ میں صبح سے مطلب میری مدد کا اس نے بہترین ذریعہ ڈھونڈا ہے، لیکن ابھی میں چاہتی ہوں کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ اس طرح کے مطلب پیسے لے کر نہ آئے۔ ابھی میرے پاس کافی پیسے جمع ہو چکے ہیں، جو ہو سکتا ہے 1 مہینہ یا 2 مہینے یا 3 مہینے میرے اتنے پیسے میرے پاس جمع ہو گئے ہیں کہ میں اپنا گزارا چلا سکتی ہوں۔ تو مہربانی کر کے آپ نے جب واپس جانا ہے نا تو وہاں اس کھمبے سے وہ کاغذ اتار کے پھاڑ دینا ہے۔ تو میں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا کہ اماں جی ٹھیک ہے، میں جاتے ہوئے وہ کاغذ اتار کر پھینک دوں گا، پھاڑ دوں گا۔ تو جب میں اس گھر سے نکلا، اماں جی کے گھر سے نکلا، تو میں سوچ رہا تھا کہ یار اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ دیکھیں اس نے اس اماں کی مدد کے لیے کیسا حربہ استعمال کیا، کیسا کام کیا کہ اتنے سارے لوگ 50 روپے کا نوٹ مطلب صبح سے اس کو دے رہے ہیں اور دیتے ہی جا رہے ہیں۔ تو پھر میں نے اماں کی بات پہ غور کیا اور سوچتا آ رہا تھا کہ یار کیا وہ کاغذ اتار کر پھاڑ دوں؟
لیکن میرے ضمیر نے مجھے اجازت نہیں دی. میں نے کہا یار بس ٹھیک ہے، ٹنگا رہنے دیں. تو آپ دیکھیں یہ سٹوری تو یہاں پر ختم ہو چکی ہے. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس بھی ہزار طریقے، لاکھوں طریقے ہوتے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے. ایسے لوگ ابھی تک ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور شاید ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی یہ معاشرہ قائم ہے، یہ دنیا قائم ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید اس طرح کی سٹوریز، ہسٹوریکل سٹوریز اور اس طرح کے واقعات سننے کے لیے آپ میرے چینل کو وزٹ کرتے رہیے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.